الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا تو یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 277 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 سے تلاوت کی۔ اس آیت کا موضوع اس لیے بن گیا کہ پچھلے دنوں ایک بھائی نے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے تنظیم میں، پنڈی سے فون کی، میسج کیا بچے کو کہ آپ کے والد صاحب جو دعوت دے رہے ہیں نماز، صلاۃ، روزے کی، زکوٰۃ کی، عمرے کی، حج کی، یہ دعوت جو ہے یہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور صلاۃ کا معنی، زکوٰۃ کے معنی، روزے کے معنی، حج کے معنی کچھ اور ہیں اور آپ لوگ کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں خالد بھائی نے یہ پروگرام تشکیل دے دیا، تو میں نے سوچا کہ وہی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ یہ موضوع ہے نظم کی اہمیت۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نثر اور نظم میں فرق ہے۔ نثر بکھری ہوئی عبارت کو کہتے ہیں اور نظم ترتیب کے ساتھ ملی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں۔ تو نظم کی اہمیت پر مجھ کم علم آدمی کو یہ موضوع دیا گیا، کوشش کروں گا کہ اس آیت کی روشنی میں آپ کو سمجھا دوں۔ کچھ 2-3 باتیں میں نے اپنے سے بہتر اہل علم لوگوں کی بھی لی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن پہلے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو نظم کے بارے میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ان حرف مشبہ ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان جدھر بھی آتا ہے کسی بات کی مضبوطی کے لیے آتا ہے، یہ بڑی پکی بات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں یہ لفظ لائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پہلے بھی سود کی آیت ہے اور بعد بھی سود کی آیتیں ہیں۔ تو درمیان میں یہ مسئلہ آیا ہے کیونکہ ایمان کے بغیر جب تک ایمان پختہ نہ ہو، ساری عبادات جتنی بھی ہیں ان کا پھل نہیں مل سکتا، ان کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کہ سب سے پہلے جو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے،
ایمان کو سب سے پہلے رکھا ہے. کسی عمارت کو آپ بنائیں اور اس عمارت کے نیچے بنیاد نہ رکھیں تو وہ عمارت معمولی سے جو زلزلے کا جھٹکا آئے گا اس کی وجہ سے وہ دھڑام گر جائے گی، نیچے آ جائے گی. یا پھر ایسا ہوگا زلزلہ نہ بھی ہوا تو وہ بیٹھتی رہے گی، اس کے اندر دراڑیں پڑتی رہیں گی. اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت اپنی جگہ بڑی مضبوطی سے اچھے طریقے سے کھڑی رہتی ہے. تو سب سے پہلے جو مالک فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ، پکی بات ہے، آمنو، جو ایمان لے آئے، یعنی کہ ایمان ایسا لے آئیں کہ جس ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ڈان و ڈول ایمان نہ ہو، کمزور ایسا ایمان نہ ہو کہ بس معمولی سی آزمائش آئی تو پھر، کیونکہ وہ اللہ نے خود سورہ احقاف میں بتا دیا، فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 13 نمبر غالباً آئے تھے سورہ احقاف کی 26 پارے کی، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے. کیونکہ اس آیت کی آخر میں بھی یہی لفظ ہیں، یہی الفاظ ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر اس ایمان پر ڈٹ گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے دنیا میں، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ میں اس پر ڈٹ کر کامیاب ہو جاؤں. فرمایا فقل آمنت باللہ فاستقم، بس کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لائے، بس اس پر ڈٹ جا. اگر میں نے پہلے بتایا کہ مکان کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو مکان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، معمولی سے جھٹکے کے ذریعے وہ گر جاتا ہے. تو ایمان کی بھی مثال یہی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جس ایمان کا مطالبہ اللہ کی کتاب کرتی ہے، تو پھر آپ ہمیشہ ڈول رہیں گے. کسی بریلی مولوی نے تقریر کی تھی، ماشاء اللہ، بس یہ تو اپنے بچوں کے سامنے جا کر کہہ دی یار یہ تقریر بڑی اچھی تھی اور اس میں فلاں فلاں تذکرے اس نے کر دیے. یہ نہیں دیکھا کہ اس نے آیا قرآن بیان کیا کہ نہیں کیا. کسی اور نے کچھ قصہ بیان کیا، یہ بڑے پیارے واقعات تھے. کسی جگہ سے کوئی بات مل گئی، کسی نے کہا جی نماز سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یار جی بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ تو کمزور ہیں، سردی میں وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تو کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، لہذا سردیوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جون کا مہینہ ہے، رمضان آ گیا تو بہت گرمی ہے جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو رمضان سردی میں ہونا چاہیے، تو لہذا گرمی میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو گرمی میں روزہ نہیں رکھیں گے، جب سردی آئے گی پھر رکھیں گے. زکوٰۃ کا معاملہ ہوا تو پھر اس میں بھی یہ یعنی جی کہ مال اتنا ہو جائے کہ بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کیا کریں گے؟ تو یہ سارے معاملات آدمی کے سامنے ہوتے ہیں، سارے معاملات آدمی کے سامنے یعنی کہ آتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات ایمان مضبوط نہ ہوا تو یہ ساری باتیں جو آدمی کے سامنے آتی ہیں نا، ان کو قبول کرتا جاتا ہے. تو اس سارے معاملے کو قبول اگر ایمان نہیں ہے تو کر لے گا، اگر ایمان ہے تو پھر سوچ و سمجھ کے ساتھ آگے بڑھے گا. کیونکہ دوسرا مرحلہ ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ حامل الصالحات، کام اچھے کیے، کام وہ اب ہر کام اچھا ہے.
آپ اپنے طور پر کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، غلط ہی کرتا ہوں. یعنی جی میں شراب ایک عالم سے، بہت عالم تھے، تو رات کو جب عشاء کی نماز کے وقت سونے لگے تو انہوں نے تھوڑی سی وہ سفر کراچی سے کر کے آئے، ایک کمپنی میں تھے، تو تھوڑی سی معمولی سی گلاس میں شراب پی لی. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا صرف سکون، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، بس معمولی ایک گھونٹ، باقی ضرورت نہیں ہوتی مجھے، ایک گھونٹ کی طرح سکون آ جائے، نیند آ جائے رات کو بس. میرے بھائی پہلی بات جو تھی ان الذین آمنوا وہ نہیں تھی. اس نے جو کام کیا، عمل جو کیا، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ اس کے ساتھ سکون آئے گا. تو بنیاد مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر گڑبڑ ہوئی. اس کو اچھا سمجھ رہا ہے برے کام کو. کتنے ہی برے کام ہیں آدمی جو کرتا رہتا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے، بہت سارے برے کام ہیں. ان کو آدمی اس لیے کرتا رہتا ہے کہ یہ نا کہ میں معاشرے کے اندر اصلاح کر رہا ہوں. مثال اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. ایمان پیچھے مضبوط نہیں ہے، عمارت جو جس پر کھڑی کی ہے پوری، یعنی کہ جو آگے نظام چلانا چاہتا ہے، جس کو دعوت کو قبول کیا ہے، اس نے قبول کر کے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا، بس زبانی اس نے تسلیم کیا تھا ایمان کو. تو اس کو ہر کام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی ہی اصلاح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اصلاح نہیں ہوتی، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. وہ حامل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرے جن کا مطالبہ قرآن کرتا ہے. اس کا ایمان جس پر یعنی اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس مالک کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ایمان کے مطابق اعمال کیے جائیں. اگر اس ایمان کے مخالف ہے اعمال تو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، وہ رد ہیں. حاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے، دوزخ کا الاؤ ہو جائیں گے، جہنم کا الاؤ ہو جائیں گے. کیونکہ مالک نے جو ایمان بتایا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک اللہ پر ایسا ایمان لے آئے کہ میرا مالک مجھے ہر وقت ہر حال میں میرے پورے نظام کا وہ اکیلا مالک ہے، اور میں جو کچھ بھی کروں گا اس کی مرضی کے مطابق کروں گا، اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا. اس کی مرضی کیا ہے، کس طرح میرے تک پہنچی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول تھے اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے اسے رک جاؤ. تو مالک کی مرضی وہ ہے جو رسول اپنے رسول کو بتا دیا نا. تو رسول وہ قرآن کی تشریح کر کے بتا رہا ہے کہ یہ اعمال صالحہ ہیں. جو تم اپنے ذہن سے تراش کر اعمال صالحہ کرتے ہو وہ اعمال صالحہ نہیں ہے، وہ اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں، وہ شیطانی اعمال ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل کس طرح ہوں گے کہ جو اسلام کا مطالبہ ہے اس مطالبے کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ پورا داخل ہونا ہے. اگر اس مطالبے کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ جو ایمان کا یعنی کہ مطالبہ ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اس کے خلاف جا رہا ہے. وہ منافقانہ زندگی ہے، اور منافقانہ زندگی منافق نفق سے نکلا ہے، سرم کو کہتے ہیں. کہ اگر اس کے ایمان کے مطابق جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، ساری کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اس مطالبے کے اندر آ کر وہ اس بات کو تسلیم کرے خود بھی اور دوسروں تک یہ بات پہنچا دے کہ میرے مالک کا یہ مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ جو رسول نے بتا کر پوری 23 سالہ زندگی کے ساتھ گزارتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے قیامت تک رکھ دیا ہے، وہ مطالبہ میں پورا کرنے والا مسلم ہوں، تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. ورنہ یہ منافق کی زندگی ہے. ایک بات بتاتا ہوں، شیخ علی طنطاوی نے اپنی کتاب
اسلام کے اندر لکھی ہے، عربی کتاب ہے، بڑی اہم بات لکھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص بظاہر مسلمان ہو لیکن در حقیقت بے ایمان ہو. جیسے کوئی شخص کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس نے اس کے اصولوں کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوتا، اور اس میں داخل ہونے کا دل سے قائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس جماعت میں جاسوسی کی غرض سے اس کے کاموں کو بگاڑنے کے لیے شامل ہوتا ہے. اس مسلمان کو منافق کہا جائے گا جو زبان سے تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن دل سے مومن نہیں ہے، منافق ہے. اب نفاق کی لغت کی کتاب سے نفاق کو دیکھیں. نفق اسرم کو کہتے ہیں. دیکھو میں پہلے دونوں جملوں پر آ گیا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے نماز پر نہیں گیا، ابھی اسی پر بات کر رہا ہوں. نفق اسرم کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں سرے کھلے ہوں، ادھر سے بھی سوراخ کھلا ہو ادھر سے بھی کھلا ہو، اسرم کو کہتے ہیں. جنگلی چوہے کے بل کے متعدد سوراخوں میں سے ایک کو کہتے ہیں، جس پر وہ مٹی کی باریک پیپڑی بچھا کر اسے باندھ رکھتا ہے اور اس وقت سر مار کر کھول دیتا ہے جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہو. منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی نظام یا سوسائٹی میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کے قوانین سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. یہ لغت میں بتا رہا ہوں، لغوی نفق منافق کسے کہتے ہیں. راستہ کون سا؟ معاشرہ میں منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. نمبر ایک تو وہ لوگ ہیں جو دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ اللہ کے نظام و قوانین کو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ مومن ہیں پورے طور پر. غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں. مومن سے نماز رہ گئی، جھوٹی بات نکل گئی، کسی کی غیبت ہو گئی، فوراً توبہ کر لی، یہ مومن ہے. اس سے باخبر ہو گیا، نادم ہو گیا اپنے مالک کے سامنے. نادم اس طرح ہو، نادم کس طرح ہو؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو نکلا. نادم کس طرح ہو؟ کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، توبہ کر لینا. کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کو نکلا، جب گھر کے دروازے کے قریب آیا تو ایک عورت کو کھڑا ہوا دیکھا. جو لوگ حدیث سے جان چھڑاتے ہیں یہ بات یاد رکھیے، قرآن کو سمجھنے میں حدیث جھوٹی روایات کو چھوڑ دیجئے، موضوع روایات کو چھوڑ دیجئے، لیکن صحیح حدیث کو جب قرآن کی تشریح میں آتی ہیں تو آدمی کو علاقہ رکھ دیتی ہیں. کہتے ہیں میں دروازے کے قریب آیا، عورت کھڑی تھی، میں نے اس سے بات نہیں کی، اندر چلا گیا، دروازہ کھول کر دروازہ بند کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے. تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اپنے گناہ پر نادم ہونے کی بات غور سے سنیے، اس بات کو یاد رکھیے. کہتے میں باہر آیا، پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا، بچے کو بھی میں نے مار دیا، قتل کر دیا. نادم ہو چکی ہوں اللہ کے آگے، بس توبہ کرتی ہوں، مالک میرے گناہ معاف کر دے. چیخ گئی ہے اس کے سامنے، مالک میرا گناہ معاف کر دے، یہ بہت بڑا جرم کیا میں نے، بچہ پیدا کر دیا، پھر بچے کو قتل بھی کر دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، بہت بڑا جرم کیا. کہتے ہیں میں یہ بات کہہ کر پھر کمرے میں چلا گیا، جا کر نفل نماز شروع کر دی. وہ عورت جب گئی، میری بات سن کر گئی تو اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ اللہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی مجھے معافی بھی نہیں ملتی. صحابی رسول کے پاس آئی ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہتے ہیں جب میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کی نماز میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا کہ گناہ کر کے اتنی ملامت میرے دروازے پر آئی، ساری بات کی. اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ بڑا غلط جواب دیا تم نے، بہت بڑا غلط جواب دیا.
تم نے اس کو مایوس کر دیا، جواب ہی غلط دے دیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ بے شک جو لوگ میں ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، اس نے اچھے اعمال کر دیے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے میں پھر اس کی تلاش میں نکل گیا، سارا دن ڈھونڈتا رہا، رات کو پھر اسی وقت مل گئی۔ میں نے کہا کہ تیرا سوال میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بخشش ہو سکتی ہے، تو نے توبہ کر لی، اپنے مالک کی طرف پلٹ گئی۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ ننگی زمین پر وہ گر گئی، جدھر کھڑی تھی جس زمین پر، اسی زمین پر اس نے سجدہ دے دیا، اپنے پتھروں والی زمین پر، کہ میرا مالک اتنا رحیم و کریم ہے اور اس کا رسول اتنا مہربان ہے کہ اس نے میری بخشش کی خوشخبری سنا دی مجھے۔ یہ توبہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایمان لا کر اس کے بعد اعمال صالحہ ہو جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، کہیں میرا عمل جو میں کر رہا ہوں وہ غلط تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو مجھے یہ پتہ چل گیا، مثال ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، مسجد المسلمین ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کو یہ اپنا راستہ اس راستے پر جانا ہے، اس مسجد میں آنا ہے نا، تو اس کو لکھا ہوا مل جاتا ہے مرکز المسلمین، ملنے کے باوجود پھر بھی وہ اندر مسجد کے لیے ڈھونڈ اسی کو رہا ہے، اسی کی طرف آ رہا ہے، پھر بھی نہیں آتا، مرکز المسلمین میں نہیں آتا، آگے نکل جاتا ہے تو پھر بھائی اور دوستوں وہ گمراہ ہو جائے گا، آگے کسی اور راستے پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اصل اس کو جب پتہ تو چل گیا کہ مرکز المسلمین یہی ہے، جس جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا وہ راستہ جگہ آپ کو اس کو مل گئی، ایمان مل گیا، اور ایمان کو چھوڑ کر پھر کسی اور راستے پر چلا گیا تو سوائے گمراہی کی اور پھر دوسرے راستے پر ڈنڈیاں ہیں۔ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نقشہ آ رہا ہے حدیث کی کتابوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچ کر اس کے ارد گرد لکیریں کھینچی، تو فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد جو راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، جس پر جاؤ گے بھٹک جاؤ گے۔ تو وہ ایمان والا راستہ، وہ عمل صالح والا راستہ، وہ اللہ کی کتاب نے بتایا ہے، وہ کتاب ہے، اور پھر اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، بس جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے سنو رسول کی اطاعت کا ایک مسئلہ۔ جنگ بدر کی اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں موٹی سی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ جنگ بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جب گئے تو بدر کے قریب پہنچے تو جو ہی اس درے سے داخل ہوئے تو چشمے پر پڑاؤ کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ یہ دونوں باتیں ساتھ آپ کے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ بالکل اگر اس تعلق کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو پھر وہ صراط مستقیم کی طرف نہیں جا سکتا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب وہاں پہنچے تو پڑاؤ کرنے لگے تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں جو آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہے یا آپ کی حکمت عملی ہے؟ یہ صحابی جنگجو آدمی تھے، ایک جنگی حکمت عملی کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی حکمت عملی کی، اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنی حکمت عملی کی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں نے خود اپنی حکمت عملی سے اس کنویں پر، اس چشمے پر پڑاؤ کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آگے جائیے، جو کفار کے قریب جو چشمہ ہے اس پر ہم نے، یہ آپ کی رائے ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ آگے جائیے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، آگے جائیے۔
آگے جا کر پڑاؤ کریں گے اور یہ سارے چشمے جو ہیں یہ ہم بند کر دیں گے، اس کو کھلا رکھیں گے، وہاں حوض بنائیں گے اور ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ہوگا، کفار کو پانی نہیں مل سکے گا کل، تو جنگ میں ہمارا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے جائیے۔ جب آگے جا کر آخری چشمے پر قبضہ کر کے صحابہ نے پڑاؤ لگا دیا، تو پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اونچی ایک چھپر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پورے لشکر کی کمانڈ بھی سنبھالیں اور نگرانی بھی کریں۔ یہ سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہیں، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ پورا نقشہ جنگ بدر کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو وہاں جب چھپر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہر گئے، دیکھو رسول سے محبت اور یہ آگے جو بات آ رہی ہے اور صحابہ کرام کا رویہ، یہاں اس صحابی کی بات جو حکمت عملی کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو یعنی کہ جو چھپر وغیرہ بنا، تو جو دوسرے دن کفار کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے۔ امال صالحہ میں بتا رہا ہوں، رسول سے محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول نے بتایا کہ اس طرح کیجیے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس طرح کرو؟ اس طرح کرو جس طرح وما آتاکم الرسول صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ تو جب صبح کے وقت دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کو وہاں پڑاؤ کیے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، چھپر سے جب باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دیکھ کر، جو کفار اپنے پورے اسلحے کے ساتھ بڑھ رہے تھے مسلمانوں کی طرف، فرمایا اے اللہ یہ قریش ہیں، اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری دشمنی کا علم اٹھائے آئے ہیں، یہ تیرے رسول کو مستقل جھٹلاتے چلے آئے۔ اے اللہ تیری مدد چاہیے جس کا تو نے وعدہ کیا، اے اللہ آج انہیں سیدھا کر دے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے نکل کر باہر آئے تو زرہ پہن رکھی تھی۔ دیکھو جنگ کرنی ہے، جتنے کام بھی کرنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو کر کرنے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیچھے پیچھے ہم، ورنہ ناکام رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے تو پورے جوش کے ساتھ نیچے اترنے لگے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ زن ہو کر نعرہ لگاتے ہوئے اترے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل اچھلنے لگے شہادت کی تڑپ میں، کہ جس طرح ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اب اسی حکم کی تعمیل کے اندر آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو پھر اہل بدر کا آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کا معجزہ سنایا کہ نہیں سنایا۔ جتنے بھی معاملات ہیں، کسی معاملے کے اندر ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، وہ اعمال صالحہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، ان کو قبول کیے بغیر انسان کی زندگی گزر گئی تو یہ بات یاد رکھو، وہ جنتی زندگی نہیں ہے، وہ جہنمی زندگی ہے۔ آگے چلیے آیت کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ پہلے دو باتیں ہوگی نا، آمنوا وعملوا الصالحات، مختصر دو ایک واقعہ آپ کو سنا دیا کہ صحابہ کرام جنگ کے اندر ہوں، جس معاملے کے اندر ہوں، ایمان اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بنیادی مطالبے پر
چاہتے تھے کہ یہ اگر ہم نے بنیادی مطالبہ قرآن کا اور رسول اللہ کی بات مان لی تو ہماری کامیابی ہے، بس یہی بات تھی ان کے سامنے۔ پر میں وقام الصلاۃ، نماز قائم کروں۔ اب نماز کی پابندی کیوں ہے؟ ایمان اور ایمان صادقہ کے ساتھ پیچھے بھی سود کا ذکر آ رہا ہے، آگے بھی سود کا ذکر آ رہا ہے، درمیان میں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ درمیان میں ایمان کا بھی مطالبہ ہے، مال صالحہ کا بھی مطالبہ ہے، نماز کا بھی مطالبہ ہے، زکوٰۃ کا بھی مطالبہ ہے۔ نماز ایک نظم ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا جی۔ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں آدمی بالکل عقیدہ اس کا بالکل عقیدہ ٹھیک ہے جی، بس نماز میں کمزوری ہے اس کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا فرمایا اہم مرکز قرآن نے کہا دیا ایک نماز قائم کرو، کس طرح کرو؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح قائم کرو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح میری مردوں کو کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اور تو جس طرح میری بیوی عائشہ نماز پڑھتی ہے نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طریقہ بتا رہے ہیں، مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا وقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام کے اندر ہی آدمی کے اندر دیکھو، نماز انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نماز پر کبھی غور کیا ہے؟ نماز کے سبب پر، نماز کے ٹائم نہیں ہے، نماز کے پورے سبب پر میں آخری دعا پر بات کرتا ہوں، آخری دعا پر، کیونکہ یہ 2-2.5 گھنٹے کا ٹاپک ہے۔ اس میں آخری دعا پر، نماز جب جدھر ختم ہوتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی باقی، کہ مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دوست کو، ایسا دوست جو ہر حال میں ساتھ رہنے والا، فرمایا سب کے میں نے بدلے چکا دیے لیکن ابو بکر کے نہیں۔ ابو بکر نے بہت احسان کیا ہے، جو ہر دور میں رسول اللہ کے ساتھ، اس کو راز کی بات جو بتائی، قیامت تک آنے والے امتی اس کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ نماز کی آخری دعا، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے ہے میرے، اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ آخری دعا انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے نماز کے اندر۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں جو مال بھی کرتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں، وہ اس دوران بھی مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم کی اپنی جان پر۔ یہ محمد حکیم الصلاۃ کا بنیادی مقصد یہاں نچوڑ حاصل کر رہا ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ مقصد اس کو نہیں ملا، پوری سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سارے توحید کا اقرار کیا شروع میں، اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو پست اور ذلیل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بالکل جھک گیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کون گناہ بخشتا ہے تیرے علاوہ مگر تو ہی ہے اللہ، تیرے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کھیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ نماز مذاق نہیں ہے کہ آیا بس ادھر سجدہ دیا، ادھر کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، قوما کیا۔ اس کے بنیادی مقصد کو سمجھنا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو تسلیم کر لے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ مالک کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ میری خطائیں، میں تو عاجز بندہ ہوں، تیری عبادت تیرے نبی کے طریقے پر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہوں۔ فاغفر لی، بس میری بخشش کر۔ دعا کو سمجھتے نہیں ہیں، ساتھی سمجھتے نہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ 40 سال ہو چکے ہیں جماعت کے اندر، 45 سال ہو چکے ہیں، بات کو نہیں سمجھے۔ فاغفر لی، میری بخشش کر۔ پہلا جملہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِندِكَ، اللہ تیری طرف سے بخشش ہو سکتی ہے. وَارْحَمْنِی، مجھ پر رحم کر، اِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ دعا ہے پوری. اگر نماز کے اندر یہ مقاصد اس کو حاصل نہیں ہو سکے، نماز قائم کرنے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے نا، وہ کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ 5 وقت کیوں آتے ہیں مسجد میں. صبح کی 2 فرض پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 پڑھنے ہیں، ساتھ سنتے ہیں، وتر ہے، نوافل ہیں. یہ کیوں کرنے ہیں؟ کہ وہ بنیادی مقصد حاصل ہو جائے کہ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. میری جتنی بھی کوشش ہے ساری میری صرف کوشش ہے اللہ، تیرے آگے بس میں بے بس ہوں، تو بخشنے والا مہربان ہے. میری اس عبادت کو تو ہی قبول کر. اس لیے میرے بھائی، یہ جو راز کی بات اپنے جانی دوست کو بتائی رسول اللہ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس دعا کے جو نماز میں ہم سارے ساتھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہوں گے، سارے پڑھتے ہیں اس دعا کو. اب وہ جو بنیادی جو مطالبہ تھا، کیونکہ شروع میں مطالبہ نماز کے اندر وہ یہ جو اپنی زبان سے ادا کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے کہ میری تعریف کرو، اس طرح تعریف اس نے کر دی. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وہ بحمدک، تیرے لیے تعریف ہے. وہ تبارک اسمک کا تیرا ہی نام برکت والا ہے. یہ کہتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، بلند شان تیری، کسی کی شان بلند نہیں، تیری شان بلند. ولا الہ غیرک، توحید کا بنیادی نقطہ، بنیادی مغز جو ہے وہ بیان کر دیتے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ. یہ شروع میں کہہ دیا، آخر میں اپنے آپ کو انتہائی پست انسان نے تسلیم کیا. مالک تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں. تو ہے مالک، سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں. انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کو یقین مانیے، نماز کے اندر اگر آدمی اس دعا پر غور کر لے تو انسان سیدھا ہو جائے. اگلا جملہ جی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنے کا میرے بھائی اور دوستوں بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی بنیاد اندر کی جو مال کے ساتھ محبت ہے نا، پرویزی کہتے ہیں جی زکوٰۃ یہ 2.5% زکوٰۃ. جو لوگ ہمارے ساتھ بحث کیا کرتے تھے کہ تم 2.5% زکوٰۃ حدیث تم نے نکال دی ہے 2.5%. یقین مانیے کروڑوں روپے اکٹھے کر دیے، کسی کو چائے کی ایک پیالی نہیں پلاتے، مارکیٹیں بنا دی، بلڈنگیں بنا دی. اور 2.5% پر تو آ جاؤ، اگر 2.5% پر بھی آ جائیں تو کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کا، غریب آدمی کا سال کا خرچہ نکل جاتا ہے، جس کے پاس کروڑ روپے. یہ دیتے ہی نہیں ہیں، آج کرتے ہی نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمارے اس پرانے ساتھی نے بتایا کہ وہ روزے کا ایسے تکلیف لوگوں کو دینے کی کیا ضرورت، بھوکا رکھنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. آپ کیوں لوگوں کو خواہ کا بھوکا رکھتے ہیں سارا دن؟ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بالکل شیطانی پھندے ہیں. فرمایا کہ شیطان تمہیں راستے سے صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وہ تو تمہیں صراط مستقیم پر چلنے ہی نہیں دیتا. تو پھر 2.5% بھی نہیں، فطرانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اپنے مال خوب جمع کرنے شروع کر دیے. تو یہ تو تزکیہ نفس. تزکیہ نفس تو صحابہ کرام دیکھو، وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، 13 سالہ زندگی مکے کے اندر اور پھر 10 سالہ زندگی مدینے کے اندر. دیکھو پھر ایک دن بھی آرام کا گزرا ہے؟ کوئی آدمی بتا دے ایک دن آرام کا گزرا ہے؟ کبھی سریا، کبھی جنگیں، کبھی کیا. منافقین کا 4 آدمی جو تھے، 2 یہود میں سے،
دو منافقین میں سے ساری عمر رسول اللہ کو پریشان کرنے کے لیے، کعب بن اشرف اور ابو رافع یہودی، اور منافقین میں سے ابو عامر اور عبداللہ بن ابی۔ ابو عامر اس کا چچا زاد بھائی تھا عبداللہ بن ابی کا۔ یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف۔ ابو عامر اور کعب بن اشرف کا یہ ایک معاملہ تھا کہ جو بھی صحابہ کرام کسی نئے مسلمان کو لاتے یہ روپے تقسیم کرتے تھے۔ کعب بن اشرف اور ابو رافع اس کو روپے دے دیتے، چھوڑو اس بات کو، ہم تمہارا اس ایمان کو قبول کرتے ہو، غربت کا منہ دیکھو گے، جنگوں کے اندر جاؤ گے تو پھر تمہاری جان بھی چلی جائے گی، یہ لو پیسے دو، اپنا کام کرو بس۔ پھر عبداللہ بن عتیق اور محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا، اور پھر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے ابو رافع کو۔ یہ دونوں یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طور پر مخالفت، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا تو یہ یہود اور منافقین پر کاری ضرب لگی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ بس مرض زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ بڑے مخلص ہیں لغت کی اگلی بات جو وہ اس پہ آ گئی ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو دکھاوے کے طور پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن زندگی کے نظام کے مطابق بسر نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ بلکہ اندر سے وہ اس نظام کے خلاف ہوتے ہیں۔ منافق بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا مقام جہنم کا سب سے نچلا درجہ بتایا، در کے اسفل من النار۔ یاد رہے کہ منافقین کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے، قدم کے ساتھ قدم ملا کر ساتھ بتائیں گے بھائی نماز کا کوئی مسئلہ، روزے کا کہ زکوٰۃ کا، حج کا کوئی مسئلہ۔ جب بھی کسی کی زبان اس کے دل سے آنگ نہ ہو یا اس کا کردار اس کے دعوے کی تصدیق نہ کرے وہ نفاق کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے نفسیاتی مرض قرار دیا ہے۔ جماعت میں وسوسہ انگیزیاں کرنے والے، ان میں بزدلی پھیلانے والے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نیک کام کرنے والے، امت میں تفرقہ پیدا کرنے والے، مشکل کے وقت بہانے تراشنے والے، ہر وقت تنقیدیں اور اعتراض کرنے والے، کچھ دے کر احسان جتانے والے، یہ اعتراض کرنے والے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی، ہماری مرضی کے مطابق پروگرام کیوں نہیں بنایا جاتا، جب اپنا فائدہ نظر آئے تو شریک پروگرام، جب ذاتی منفعت نہ ہو تو کنارہ کش۔ یہ ہے مختصراً وہ خصوصیات جن کے عامل منافق کہلاتے ہیں۔ جماعت پر دبائیاں آتی ہیں منافقین کے ہاتھوں، اسے ہماری ساری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان رکھا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ جنگ تبوک، بات ٹائم اوپر ہو چکا ہے، جو سب ناراضگی تو نہیں ہے، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے، میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو۔ جنگ تبوک کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 یہودیوں کے مقابلے کے لیے گئے، رومیوں کے مقابلے میں، رومیوں کے مقابلے کے لیے جب نکلنے لگے، مطالبہ اسلام کا جو مطالبہ تھا مالی وہ کیا، سب کچھ اور نہیں بتاتا، میں بیچ میں بتاتا ہوں۔ سارے راستے کے اندر عبداللہ بن ابی مختلف پروپیگنڈے کرتا رہا کہ یہ جا کر 1,00,000 رومیوں سے جنگ کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں اس نے ایک بات کر دی کہ ہم عزت والے جا کر مدینے سے ذلت والے کو نکالیں گے۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بات سن لی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے ایسی بات کہی ہے۔ بات جو ہے وہ اس نے یعنی کہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر
بلایا اور پوچھا کہ ایسی بات تو نے کی ہے. اس نے قسمیں کھا دی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مخلص آدمی, پریشان ہو کر بیٹھ گئے, یار بات اس نے کی ہے, ابھی قسم کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا ہے. بیٹھے ہوئے تھے تو سورہ منافقون آ گئی. سچائی اس کی آگے نہ سچا تھا کہ یہ ظالم جھوٹے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹ کہہ کر سچا ثابت کر دیا اس نے. کہی ہے بات اس نے کہی ہے. دیکھو کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ جو آر کا آیا, اس کی بعد بہتان تراش کتنا بڑا الزام لگایا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون, فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مالک فرماتا ہے الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون, خبردار یہی فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. میرے بھائی اور دوستوں, جماعتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں, جماعتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں جب منافقین اپنی کروائیاں کرتے ہیں. تو جب تک ہم اس جملے پر, دیکھو آیت کو ختم کرتا ہوں, فرمایا کہ نماز ایمان لے آئے, مال صالحہ کریں, زکوٰۃ دیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. فرمایا لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بس نہ ان کے لیے کوئی دنیا میں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جب یہ پورا مقصد ان کی زندگی کا حاصل ہو جائے تو دنیا کے اندر وہ مومن بے خوف رہیں گے, آخرت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے. یہ جماعت ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی شریعت کے مطابق مومن کرتے رہیں گے اور یہ ان کے اعمالوں پر تنقید کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ زندگی چند روزہ ہے. للہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹے, اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ بتا دوں, آخری بات بتا کر بات کو سمیٹ دوں گا. سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے, اس کو نوٹ رکھیے اپنے یہاں, آیت نمبر 52 کو, یہ آپ کو اپنی زندگی میں کام آئے گی. سورہ نور کی آیت نمبر 52 ایمان کا جو آپ کو اصل مقصد سمجھاتی ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, وَيَخْشَ اللَّهَ, اللہ سے ڈرے. صاحب کا گناہ جو اس سے ہو گئے نا, ان کا خوف رکھے. وَيَتَّقِ, ہی اور پرہیزگار بن جائے آگے کے لیے پرہیزگار گناہوں سے پورا بچتا رہے. مالک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, بس یہ لوگ کامیاب ہیں. کامیابی تو یہ ہے. اور یہ بات یاد رکھو, کامیابی کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحم کا ذریعہ ہے. اسی کی آیت آگے دیکھیے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت کرو, رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز بھی قائم کرو, زکوٰۃ بھی دو, ایمان صادقہ بھی کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کی جاؤ. رحم کا ذریعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ کی رحم کا ذریعہ یہی ہے. رسول کی اطاعت کرو گے اللہ زیادہ رحم کرے گا, کیونکہ یہ فرما دیا. یہ آیت نمبر ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے دوسری, کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. 56 نمبر آیت ہے, پہلے 52 نمبر آیت پڑھی ہے. تو 56 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو اپنی زندگی اسلامی بنانے کی کوشش کیجیے, جس کا مطالبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہم سے کرتی ہے. چھوٹی موٹی غلطیوں پر روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے معافی مانگیے, رات کو توبہ کر کے سوئیے. میرے بھائی اور دوستو, یہ دنیا کی گرمی سردی یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا. معمولی سی گرمی لگتی ہے پنکھا چلا دیتے ہیں, سردی لگتی ہے ہیٹر چلا دیتے ہیں. یہ جہنم کی گرمی سردی کیسے برداشت کرے گا؟
یہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ جسم بہت نازک جسم ہے، انگلی سے سوئی چپ جائے تو چیخ جاتے ہیں ہم، ناخن اکھڑ جائے رات کو نیند نہیں آتی، کان میں درد ہو جائے تو ہر وقت بے چین رہتے ہیں، دانت کا درد ہو تو کھا کچھ نہیں سکتے۔ وہ میرے بھائی اور دوستوں، اس نازک سے جسم کو ہم کیوں جہنم کی آگ کے لیے تیار کریں؟ قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھائیوں، بچوں، کچھ میرے بچوں کی طرح ہیں، کچھ میرے بھائیوں کی طرح، کچھ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، ایک ہی فکر لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، کہ اللہ ہم سب مل کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ تحریک بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے، بڑی قربانیوں کی وجہ سے، بڑی شب بیداریوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ 42 سال ہو گئے میرے بھی اس تحریک کے اندر۔ بچہ آیا تھا، 67واں سال شروع ہو گیا ہے، 24 سال کی عمر میں، 24-25 سال کی عمر میں جماعت میں شامل ہوا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کب تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں؟ پھر ہماری رہبری پر سوال ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں، جب لاہور میں ہم نے کام شروع کیا تھا، آج سے تقریباً 36-37 سال یا 38 سال پہلے، ادھر وحدت روڈ پر طارق کے مکان میں ابٹباد سے آتا تھا مہینے میں ایک جمعے پر، وقاص صاحب ملتان سے آتے تھے ایک جمعے پر، اور ابرار صاحب بدلہ سے آتے تھے۔ ان کو یاد ہے، وقاص صاحب بیٹھے ہوئے، یہ یار ہم یہ پھلا پھولا رہے چمن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے چمن میں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ 4 آدمی ہم ہوئے کرتے تھے، وقاص صاحب کو پتہ ہے، 4 یا 5 آدمی ہم جمعہ پڑھتے تھے ادھر ویدر روڈ پر طارق کے مکان میں۔ امیر بھی ہوتا تھا، امیر میرا خیال مر گیا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت یہ 90-91 کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ بڑی مشکل سے یہ مرکز قائم ہوا ہے، بہت مشکل سے۔ دوسرے پر تنقید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 3 غلطیاں مجھ میں ہیں۔ تنقید کا معاملہ چھوڑ دیجئے، اپنے ساتھیوں پر، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کیجیے، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگیے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرما، یا اللہ ان کو سیدھا کر دے۔ یہی تحریک کا بنیادی مقصد ہے، یہی دعوت ہے، یہی آپ مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ ایسا مشن ہے ہمارا جس کے اندر توحید و سنت، خالص توحید و سنت ہے۔ شرک اور بدعت سے ہم نفرت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا۔ ہم تو روزانہ دعا کے اندر بھی، قنوت کے اندر بھی کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، اے اللہ تو اس سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بک، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، تجھ پر توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، تیری اچھی ثنا بیان کرتے ہیں، ونشکرک، تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفرک، تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخضع ونترک من یشرک، علیحدہ کرتے اور چھوڑتے ان کو جو تیرے کا فرمان ہے۔ یہ روزانہ وعدہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ایک مطالبہ ہے، یہی ہماری تحریک کا بنیادی ماٹو ہے کہ قرآن اور سنت کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، شرک اور کفر اور بدعت سے نفرت۔ یہی ہم اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو بھی توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے صغیر کبیرے گناہ معاف کر میرے، اور آپ سب بھی اللہ کے آگے توبہ کریں، پلٹ جائیں اللہ کے آگے۔ جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے، کب تک ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے؟ مخلص ہو کر اللہ کے دین کا کام کیجیے، آگے بڑھیے۔ ہم تو بوڑھے چکے ہیں، جوانوں کا کام ہے آگے بڑھنا۔ 67واں سال میرا شروع ہے، اللہ پاک صحت دے، ایمان دے۔ تو بالکل آخر میں ہم، یہ وقاص صاحب ہو گئے، جوید بھائی ہو گئے، یہ دوسرے بھائی، یا ہم آخر میں ہیں۔ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ تحریکیں بڑی مشکل سے چلتی ہیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ رہبری پر سوال ہو، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کہاں لوٹا،
راہزنوں سے مجھے کوئی غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ راہزنوں سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ناظم کی راہبری پر سوال اٹھ جاتا ہے، یہ ساتھی کیوں ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا اس کو، طریق پہ کہاں خامی پیدا ہو گئی؟ یہی سوچ وچار کرنی ہے اور سب ساتھیوں کو ساتھ دے کر جانا ہے تاکہ پیار محبت کی فضا قائم ہو، طریق آگے بڑھے پیچھے ہٹنے کے بجائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بحث کو اپنا ماٹو نہیں بنانا۔ جنمی کہیں گے کہ وہ کننا نخوض مال خائزین، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرنے والے تھے، یہ جنمیوں کے نشان، یہ بحث کا شوق ہو جائے۔ دوسرے کو زیر نہیں کرنا بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے، نرمی کے ساتھ۔ اور یہ آخری بات آپ کو بتا دوں بالکل، اور اس کو سن لیجیے۔ بالکل آپ کو ایک بات گرہ میں باندھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ عالموں، دینی پیشواؤں، گاہکوں، شوروں اور بیویوں سے آپ بحث میں ہار جایا کریں، زیادہ بحث نہ کیا کریں۔ اس میدان میں ہارنا ہی آپ کی جیت ہے۔ جس شخص کو دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اللہ کے دین کا، اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ذرا ذرا سی بات میں جھگڑتا پھرے۔ بت کے ہوئے گھوڑے کو راستہ دے دینا ہی بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ راستہ روکنے میں آپ خود چوٹ کھا جائیں۔ بحث میں جیتنے کے بجائے بحث سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ بحث سے پرہیز کریں، الجھ جاتے ہیں، ساتھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک کو ساتھی کو غصہ آ گیا چھوڑ دیں، دوسرے ٹائم پر اس کو بات سمجھائیں، مزید اس کے ساتھ نہ الجھیں، کسی کے ساتھ بھی۔ جب بحث کرتے کرتے الجھ گئے چھوڑ دیں، پھر دوسرے ٹائم پر اس کی رہنمائی کریں تاکہ بات آسانی سے سمجھ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔